پنڈی کے اندر واقعہ ہوا، مثلا مسجد میں 40 سال سے زیادہ عرصہ نماز جمعہ ہو رہا تھا، اور بعد والوں نے، نزدیک والوں نے بغیر فاصلہ شرعی کے، کیونکہ 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، یا بعض نے 5 کلومیٹر اور 80 میٹر یا 125 میٹر تک جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یہ فاصلہ ہونا ضروری و لازم ہے۔ یہ پنڈی کے اندر جو ہے وہ بغیر فاصلہ شرعی کے جو ہے وہ فرماتے ہیں نماز جمعہ شروع کر دی ہے۔ مومنین کے درمیان ظاہر اختلاف۔ اب رہبر معظم سے سوال نمبر کیا ہے؟ 622۔ سوال یہ ہے، پوچھا گیا تو جواب میں رہبر معظم نے فرمایا کسی ایسے عمل کے اسباب فراہم کرنا جائز نہیں ہے جس سے مومنین کے درمیان اختلاف ہو۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں جس سے مومنین کے درمیان اختلاف ہو اور ان کی صفوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ بالخصوص نماز جمعہ کے جو شاعر اسلامی میں سے ہے، اتنا مقام ہے، شاعر الہی میں سے، اسلامی میں سے شمار ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر نماز جمعہ ہے، اس کے ذریعے سے کسی طرح اختلاف پیدا کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا نماز جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے آج سوشل میڈیا کے اوپر، مومنین توجہ کریں، وہ لوگ جو نہیں جانتے، پتہ نہیں ہے، اور وہ اظہار کر رہے ہیں، وہ آج شرعی حکم بیان کر رہے ہیں۔ بغیر علم کے، بغیر آگاہی کے اظہار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج جہل بھی نہیں میں کہہ سکتا، ابو جہل وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے؟ حکم لگا رہے ہیں۔ کس نے ان کو حق دیا ہے؟ حرام ہے شرعی حوالے سے، یہ جائز نہیں۔ جی نماز جمعہ تو مسجد میں ہونا چاہیے، یا مسجد نہیں، یہ کس نے کہا مسجد میں ہونا چاہیے؟ اب ایران میں یہ جو گئے ہیں زیارات پہ، مجھے بتائیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اتنا عرصہ وہاں تہران میں رہتے رہے ہیں، بتائیں نماز جمعہ کہاں ہوتا ہے؟ قوم میں مسجد میں ہوتا ہے، وہاں مصلی ہے، ہال کے اندر جو ہے نا، بہت بڑا ہال ہے، وہاں پر ہوتا ہے۔ مشہد مقدس میں جو گئے ہیں، نماز جمعہ کہاں ہوتا ہے؟ حرم کے اندر ہوتا ہے۔ تہران میں نماز جمعہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں محتد اور فقہا ہیں پڑھانے والے، تہران دانشگاہ میں ہوتا تھا، ابھی مصلی بہت بڑا ہال بنایا۔ کس نے کہا ہے نماز جمعہ کے لیے کیا ہے؟ مسجد شرط ہے۔ پھر کہا کہ مسجد بھی جامع ہونے چاہیے، ہر مسجد، یہ جو ہے یہ ابو جہولا آج سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر حکم لگا رہے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ پھر جی جامع مسجد ہونا چاہیے، وہ جامع مسجد کہتے ہی اس وجہ سے ہے کہ جمعہ ہو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جامع مسجد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں جمعہ ہوتا ہو؟ جمعہ کسی نے مستحب بھی نہیں کہا کہ مسجد کے اندر ہو۔ جامع مسجد اس وجہ سے جامع کہتے ہیں کہ کسی گروہ اور صنف اور کسی افراد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، عمومیت رکھتی ہے۔ بعض اوقات ہوتی ہے نا بازاریوں کی مسجد، محلے والوں کی مسجد، مدرسے کی مسجد، ملکوں کی مسجد، فلاں کی، وہ مسجد نہ ہو، عمومیت رکھتی ہو، کسی صنف کے ساتھ مخصوص نہ ہو، اسے جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا مستحب ہو کہ نماز جمعہ کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور پھر کہا کہ خطیب نہیں ہے، خطیب، مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ خطیب کسے کہتے ہیں؟ آپ بازاری لچھے دار جو نقطے لگاتے ہیں وہ خطیب ہو تو نہیں چاہیے یہاں۔ خطیب اسے ہی کہتے ہیں جو خطبہ دے رہا، یہی خطیب ہے۔ اور ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ خطیب نہیں ہے، وہ کہتے تھے جامعہ کے اندر کہ یہ وہ ہیں کہ جو درس کو بھی خطابت کے انداز میں پڑھاتے ہیں، جبکہ وہاں تھے بعض جو تقریریں بھی کرتے ہیں درس کے انداز میں، خطابت وہ تو امام جمعہ ہو اور ہم جو ہے وہ خطابت نہیں جانتے۔ وہی کہا ہے، افسوس سب سے بڑا تہمتیں لگانا آج جو ہے، ہر قسم کی تہمت لگانا۔ ملعون من اتهم اخاہ، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان بھائی کے اوپر تہمت لگائے۔ آئے مرد میدان بنے، آئیں آ کر اب یہاں بات کریں، گفتگو کریں، ہمارے سامنے جو ہے وہ ثابت کریں۔ اور یہ تہمتیں جو لگاتے ہیں، یہ وہ فرماتے باغی ترین انسان کا کام ہوتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں واقعاً حقیقی معنی میں دین اہل بیت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔